اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم فارماسیوٹکس کا یعنی پارٹ ای دوسرے پیپر کا پارٹ ای پڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو دیکھ کر اسے سبسکرائب کریں گے۔ عدم تعویذ کی درستگی سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت بیان کریں اور مختلف مثالوں سے واضح کریں۔ دو یا زائد ادویات کے مختلف اجزاء سے عدم تعویذ کا پیدا ہو جانا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس سے مریض خوشگوار اور بعض اوقات سنگین اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ میڈیکل کتب اس باب میں خاموش ہیں اور اسے مکمل طور پر ادویہ سازی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک فارماسسٹ کو یہاں اپنے فنی اور پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرنا چاہیے، ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کرنا پڑتا ہے۔ ایک ماہر دوا ساز کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ عدم تعویذ کی شناخت کرے، بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی درستگی بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ بہرحال وہ دوا سازی کا ماہر ہے۔ اس سلسلے میں یہ نقطہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی معالجانہ ضرورت کیا ہے۔ بعض اوقات نسخے میں درستگی کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ یہاں پر دوا ساز کو کوئی ایسا مرکب ملانا پڑتا ہے جو ممکن طور پر مناسب ہو، مثلا ناحل پذیر جز کی صورت میں اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ استعمال سے پہلے ہلائیں کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز واضح ہے کہ فارماسسٹ کو عدم تعویذ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیکل کی کتب اس معاملے میں خاموش ہیں، یعنی جو MBBS کرتا ہے اسے عدم تعویذ کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا یا نہیں اس میں آتا، اس لیے عدم تعویذ ہو سکتی ہے، نسخے میں عدم مطابقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماہرانہ صلاحیت کی وجہ سے اسے درست کرے۔ جز کا اضافہ: عام طور پر ایسی درستی کا استعمال طبعی عدم تعویذ کی قسم میں ہوتا ہے، مثلا ناقابل حل ٹھوس ذرات کی صورت میں معلقی ایجنٹ سسپینڈنگ ایجنٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حل پذیری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سولوبلائزر کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ناقابل حل مائعات کو حل کرنے کے لیے اس کا شیرہ تیار کیا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے شیرہ ساز عامل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مرہم اور شیاف کو سخت کرنے کے لیے سخت کرنے والا جز استعمال کیا جاتا ہے۔ وزن بڑھانے کے لیے کسی ہلکا ڈیلیوٹ کرنے والے عامل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جز کا اخراج: یہ عام طور پر کم ہوتا ہے اگر کوئی نسخہ کسی ایسے جز کے بغیر صحیح بن سکتا ہے جو صرف دوا سازی کے مقاصد کے لیے ہوں، معالجاتی اثر کے لیے نہیں ہیں، تو اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ مثلا ٹریگاکنتھ ایک معلقی ایجنٹ ہے، اس کا معالجاتی اثر کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس سے مکسچر اس کے علاوہ بھی درست اگر بن سکتا ہے تو ٹریگاکنتھ کو نکال دیا جانا چاہیے، اس کی کمی کر دی جانے سے دوا اصل حالت میں بہتر حال ہو سکتی ہے۔ محلل کی تبدیلی یا محلل کی مقدار کی کمی بیشی سے دوا کی حل پذیری کی مشکل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مشکل پیدا کرنے والے محلل کی مقدار کم کر کے اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات محلل کی تبدیلی سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی خاص حالات میں الکحل کی جگہ گلیسرین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں الکحل اگر دوا میں کوئی اپنی اثرات چھوڑتا ہے، اس کی وجہ سے دوا کی تاثیر میں فرق پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم گلیسرین کا استعمال کر کے بھی اس کو دوا تیار کر سکتے ہیں۔ جز کی تبدیلی: نسخہ میں غلطی ہو سکتی ہے کہ آزاد الکلی نما آبی محلول میں حل کرنے کی ہدایت کی جائے، جو کہ ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں الکلی نما کے نمکیات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی میں حل ہو جائیں۔ خصوصی تکنیک: بعض اوقات ایک مخصوص نمک پانی میں حل پذیر ہوتا ہے اور الکحل میں نا حل پذیر ہے۔ نسخہ میں ہدایت کی جاتی ہے کہ اسے پانی اور الکحل کے مکسچر میں حل کریں۔ ماہر دوا ساز اس مشکل کا حل یہ نکالتا ہے
کہ پہلے مطلوبہ نمکیات کو پانی میں حل کر لیتا ہے اور پھر اس میں الکوہل کا اضافہ کرتا ہے۔ اگر دوا الکوہل میں حل پذیر ہے اور پانی میں نہ حل پذیر ہے تو پہلے الکوہل میں اس کو حل کر لیتا ہے اور پھر بوقت ضرورت پانی شامل کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی صورت جو اس دوا کی بہتری کے لیے ہو وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا غور کر لیں، عدم تعویذ کا سوال ہر امتحان میں آتا ہے، جتنے امتحان ہو چکے ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہو جہاں پر اس کا وہ استعمال نہ ہو یا آیا نہ ہو سوال۔ یہ عدم تعویذ کا سوال لازمی آتا ہے۔ یہ 3 سوالوں میں یعنی 3 لیکچرز میں اس کو مکمل کیا ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھ لیں، مختصر لکھنا ہوتا ہے، شارٹ کویسچن ہوتے ہیں یہ، تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ سوال لازمی ہے اور کنفرم ہے۔ آپ اس کو مکمل طور پر یہ کوئی بھی سوال آپ جو سنیں گے یا پڑھیں گے تو پہلی دفعہ میں آپ کو یاد نہیں ہوتا، تسلی ہو جاتی ہے بندے کو، یار یہ تو آسان سا ہے اور ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آپ سوال کو لکھ کر دیکھیں، زبانی طور پر نا آپ نے سن لیا یا پڑھ لیا ہے تو آپ رف کاپی لیں، اس میں لکھنا شروع کر دیں سوال کو۔ اگر آپ کو لکھنا آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سوال ٹھیک آ گیا ہے۔ اگر لکھنا نہیں آیا، یاد نہیں رہا، وہ اس میں سے چند مندرجات جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو سوال کو دوبارہ سنیں یا دوبارہ پڑھیں۔ تو یہ کم از کم 8-10 دفعہ جب سوال پڑھا یا سنا جاتا ہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو آپ بار بار سنیں اس کو، اس لیے یہ آپ کے سوال لازمی ہیں، ان کی طرف خاص توجہ کریں۔ والسلام۔